چنانچہ حضرت نے لکھا ہے کہ توحید کا عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی مشترکہ دعوت ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، ذات اور صفات میں ایک ہے، تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے، توالد و تناسل سے منزہ اور بے عیب ہے، نہ اس کا کوئی ساجی ہے، نہ کوئی اس کا مثیل ہے، نہ کوئی اس کا شبیہ ہے وغیرہ۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ذات کے اعتبار سے ایک ہے، صفات کے اعتبار سے ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نہ کسی کو جنا ہے، نہ اللہ کسی سے جنا گیا، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی ساجی ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، اس کا کوئی ہم مثل نہیں، اس کا کوئی ہم رتبہ نہیں، اس کا کوئی مثیل نہیں، اس کا کوئی شبیہ نہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ لیکن اس کے برخلاف چند بسویشور کا عقیدہ کیا ہے؟ غور سے سنیے، چند بسویشور کا خیال اس کے بالکل برخلاف۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی غیب سے شہود میں، شہود سے غیب میں منتقل ہوتا رہتا ہے، مخلوق میں حلول اور ظہور کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، جیسے کفار اور مشرکین کا عقیدہ ہے کہ بتوں کے اندر اللہ تعالیٰ حلول کرتے ہیں، اس کے اندر حلول کر دیے، اس کے اندر حلول کر دیے، اس کے اندر اتر گئے، اس کے اندر اتر گئے، جب ضرورت پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اندر اتر کے سامنے آ گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان ساری چیزوں سے منزہ ہے، پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، کن فیکونی شان کے مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، فعال لما یرید ہے، احکم الحاکمین ہے، ان کے کسی فیصلے میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، ان کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اب اللہ کے بارے میں یہ شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ خیال رکھتا ہے کہ دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے اندر حلول کر کے خود آتا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے انسانوں کی شکل دھار لیتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس قدر بھیانک عقیدہ۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ شخص یہ کہتا ہے کہ چنانچہ وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کا مظہر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مظہر ہے۔ چنانچہ مہر نبوت جو کتاب ہے اس کے اندر صفحہ نمبر 27 پر درج ہے، نور علی نور، اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کو 3 فروری 1924 کو اپنے کلام سے اپنا مظہر بصورت غیر دیندار چند بسویشور کی خدمت پر فائز کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مظہر اللہ سے مراد کیا ہے؟ مظہر اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے اندر حلول کر کے لوگوں کے درمیان آ گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس کا اعتقاد ہے، یہ اس کا خیال ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے۔ اب بھلا بتائیے، ایسا اعتقاد رکھنے والا آدمی جس کا توحید پر ایمان نہ ہو، جس کا توحید پر اعتقاد نہ ہو، جو توحید کی حقانیت کو نہ سمجھتا ہو، بھلا بتائیے کہ کیا ایسا شخص ایمان والا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم اس پر کوئی الزام اپنی طرف سے نہیں ڈال رہے، بلکہ اس کی کتاب کا اقتباس میں بھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ آپ خود وہ کتاب خرید سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر صفحہ نمبر موجود ہے، اس کے اندر یہ تحریرات موجود ہیں۔ ایسے ہی لکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پورے جاہ و جلال کے ساتھ بلباس چند بسویشور جلوہ فرمائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے بارے میں اس قدر گستاخانہ کلمات، یہ توہین نہیں تو کیا ہے؟ یہ اہانت اسلام ہے، اہانت الہی ہے، اللہ کی وحدانیت کا مذاق اڑانا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی کی پاک اور منزہ ذات پر انگلی اٹھانا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ان تمام مشرکانہ اعتقادات سے پاک ہے، سبحان اللہ۔ تو معزز دوستو،
اس سے آگے بڑھ کر اور دیکھتے ہیں اس کی تحریرات کا تو پتہ چلتا ہے نعوذ باللہ من ذالک ایک جگہ لکھتا ہے کہ اولیاء امت اطفال اللہ یعنی اللہ کی اولاد ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے. اللہ تبارک و تعالی کی ذات جزئیت اور کلیت سے پاک ہے. تقسیم نہیں ہو سکتی اللہ کی ذات کی, تجزی نہیں ہو سکتی اللہ کی ذات کی. جیسے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, اس شخص نے اولیاء اللہ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اب بھلا بتائیے اس کے عقیدے کا اور اس کے عقیدے کی بگاڑ کا کیا عالم ہے, کتنی بکواسات اس کے اندر ملتی ہے. اب اس اعتقاد کے سلسلے میں بھی آپ حضرات کے سامنے حوالہ پیش ہے. مہر نبوت نامی جو کتاب ہے اس کے اندر صفحہ نمبر 35 پر درج ہے اولیاء اللہ اطفال اللہ ہوتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. وہ اس معنی میں بھی اصلیت رکھتے ہیں کہ جب مظہر اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, خلافت کے عہدے سے لے کر ابدال و اوتاد تک جس قدر اولیاء اللہ آئے وہ سب آپ کے بچے کہلائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو حضور پاک علیہ السلام کی ذات کے برابر قرار دے دیا, اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد اولیاء اللہ کو قرار دے دیا. اللہ کی پناہ اس طرح کی بد اعتقادی سے, اور اللہ کی پناہ اس جیسے لوگوں کے جال میں پھنسنے سے. بہت سارے لوگ بھولے بھالے مسلمان اس شخص کے جال میں پھنس جاتے ہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس شخص کی بد اعتقادیاں ہیں. اب آگے دیکھیے نبوت کے بارے میں یہ شخص کیا کہتا ہے. مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے نبوت کے بارے میں؟ حضرت اپنی کتاب میں درج فرماتے ہیں کہ نبوت کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی ایک کامل ترین انسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رشتہ وحی قائم فرما کر اسے انسانوں کی ہدایت پر معمور فرماتا ہے. نبوت کسبی نعمت یعنی خود سے حاصل کی جا سکنے والی چیز نہیں ہے. یہ بات اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے. ایک ہوتا ہے وہابی اور ایک ہوتا ہے کسبی. وہابی کے معنی ہوتا ہے عطائی. اللہ تبارک و تعالی جس کو عطا فرما دیتے ہیں دے دیتے ہیں. اللہ وہاب ہیں, عطا کرنے والے ہیں, بن مانگے دینے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے وہابی علم عطا فرماتا ہے. تو جو نبوت ہوتی ہے وہ بھی وہابی ہوتی ہے, عطائی ہوتی ہے, من جانب اللہ ہوتی ہے. انسان اپنے کسب سے, اپنے اختیار سے, اپنی محنت سے, اپنی جستجو سے, اپنے مجاہدات سے اس کو حاصل نہیں کر سکتا. اللہ جس کو چاہتا ہے نبی بناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں رسول بناتے ہیں. ہر کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ رسول بن جائے, نبی بن جائے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو نبی نہیں بناتے بلکہ منتخبہ اشخاص کو اللہ نبی بناتے ہیں. نبوت کسبی نعمت یعنی خود سے حاصل کی جا سکنے والی چیز نہیں, محض اللہ کی عطا اور اللہ تبارک و تعالی کے انتخاب سے حاصل ہوتی ہے. انبیاء اپنے وقت میں امت کی ہدایت کا کام کر کے دنیا سے پردہ فرما گئے, اور اب وہ قیامت ہی میں محشور ہوں گے, جمع ہوں گے, حاضر ہوں گے. ان کے مقام اور مرتبے کو کوئی بڑا سے بڑا اللہ کا ولی بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. صحابہ, اولیاء اللہ کوئی بھی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. نبیوں میں جو سب سے کم درجے کے نبی ہیں ان کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے, چہ جائے کہ حضور پاک علیہ السلام کے درجے کو پہنچے. مگر چند بسویشور کا ماننا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جب ضرورت ہوتی ہے دنیا میں آتے رہتے ہیں. اب دیکھیے کس طرح بد اعتقادی کو پھیلا رہا ہے. انبیاء علیہ السلام جب ضرورت ہوتی ہے دنیا میں آتے رہتے ہیں. خود ان کی خانقاہ میں تمام انبیاء کا اجتماع ہوتا رہتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. خانقاہ سرور عالم جو آصف نگر کے احاطے میں موجود ہے اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ خود ان کی خانقاہ میں تمام انبیاء کا اجتماع ہوتا رہتا ہے, اور ان کے مریدین میں 318 افراد تو ایسے ہیں
جو بالفعل کسی نہ کسی اولو العزم نبی کے مثیل بن کر ظہور پذیر ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی جسم ان کا ہے، حلول ذات نبی کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض افراد کو اس نے مثیل موسیٰ قرار دیا، بعض افراد کو اس نے مثیل عیسیٰ قرار دیا، کئی انبیاء کے مماثل قرار دیا، اور یہ اعتقاد کے ساتھ کہ روح ان کی اس کے اندر حلول کر گئی اور وہ انبیاء علیہم السلام ان کے چیلوں کے صورت میں ظاہر ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس قدر بد اعتقادی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اس شخص کے اعتقادات نبوت کے بارے میں یہ ہے کہ اور اس مرتبے کے حامل ہیں کہ انبیاء ان کے کام میں مدد کے لیے شریک ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ انبیاء ان کے یعنی اس شخص کے چیلوں کے جو مثیل انبیاء ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کی مدد کے لیے کام میں شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ نبی مسلمان کے کسی کام کا نہیں، نبوت بالکل بیکار چیز ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ البتہ مسلمان تمام نبیوں کے کام کے ہیں۔ مسلمانوں کے درجے کو، عام مسلمان کے درجے کو نبیوں سے بڑا درجہ بتا دیا جا رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کس قدر گھٹیا سوچ اس شخص کی ہے، کس قدر اہانت انبیاء علیہم السلام کی یہ شخص کر رہا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ انبیاء جز ہیں تو مسلمان کل ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ جو بد اعتقادیاں ہیں ان کی کتابوں میں درج ہے۔ مہر نبوت کتاب کا نام ہے، خادم خاتم النبیین کتاب کا نام ہے، دعوت اللہ کتاب کا نام ہے، اعادہ اسلام کتاب کا نام ہے، نشأت اخری کتاب کا نام ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کے اندر یہ بد اعتقادیاں، یہ بکواسات، یہ بے خیالیاں اور یہ گمراہ کن باتیں موجود ہیں۔ تو نبوت کے بارے میں اس شخص کی یہ بد اعتقادی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس شخص کا کیا خیال ہے، اہل سنت والجماعت کا کیا نظریہ ہے، اور اس شخص کا کیا نظریہ ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول، تمام انبیاء کے سردار، اور خدا تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے افضل و برتر ہستی ہے۔ کوئی امتی تو کیا، کوئی نبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ مگر چند بسویشور کا خیال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر اللہ کہلاتے ہیں۔ نبی نبی ہوتا ہے، اللہ اللہ ہوتا ہے، خدا خدا ہوتی ہے، خدا خدا ہوتا ہے، مخلوق مخلوق ہوتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام اپنے مقامات کے سب سے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجے تک یہ شخص پہنچا رہا ہے اور کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، گویا کہ اللہ اور نبی ایک ہی چیز ہے۔ یہ شخص کیا کہتا ہے؟ یہ شخص کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر اللہ کہلاتے ہیں، زمین پر نبی کے نام سے موسوم ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب بلا بتائیے اس شخص کی بد اعتقادی کا کیا عالم۔ اللہ اور بندے کے درمیان فرق نہیں کر سکتا، مخلوق کو خدا سے ملا دیتا ہے، خدا کا درجہ دیتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی سب سے اعلیٰ صفت عبدیت بتائی گئی۔ حضور نے خود اپنی احادیث میں لوگوں کو منع فرمایا کہ مجھے خدا کے درجے تک نہ پہنچاؤ، میری قبر پر سجدے نہ کرو، مجھے الہ کے درجے تک نہ پہنچاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں اس کی صراحت فرمائی۔ اور یہ شخص اپنے اعتقادات میں یہ کہتا ہے کہ نبی آسمانوں پر اللہ کہلاتے ہیں، زمین پر نبی کے نام سے موسوم ہوتے ہیں۔ اللہ اور محمد ایک ہی حقیقت کے دو روپ یا دو نام ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مزید واہیات بکتے ہوئے اپنے آپ کا الو سیدھا کرنے کے لیے اور اپنے آپ کے بارے میں مختلف قسم کی بد اعتقادیاں لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے شخص آگے کیا کہتا ہے، دیکھیے حضور کے بارے میں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 1300 سال کے بعد دنیا میں تشریف لاتے اور اس کے بگاڑ کی اصلاح کرتے ہیں،
چنانچہ چند بسویشور انہی کا دوسرا ظہور ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ شخص اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے صدیق دیندار چند بسویشور کہ وہ حضور پاک علیہ السلام کا دوسرا ظہور ہے۔ نشأت اخری کے نام سے جو کتاب لکھی گئی اس کا یہی پس منظر ہے۔ وہ شخص اپنے آپ کو اس کے اندر حضور پاک علیہ السلام کے بعثت ثانی کا مصداق قرار دیتے ہوئے اپنے آپ کو سرور عالم کہلاتا ہے اور اپنے آپ پر منصب نبوت کے تمام چیزوں کو فٹ کرنے لگ جاتا۔ یہ شخص و قادیانیت سے بھی آگے بڑھ گیا۔ اللہ کی پناہ ایسے فتنہ پرور اعتقادات سے اور ایسی گمراہیوں سے۔ ایسے ہی ختم نبوت کے بارے میں اہل ایمان کا عقیدہ کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ ختم نبوت کے بارے میں مسلمانوں کا یہ بے لاگ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو مکمل فرما دیا۔ آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی دنیا میں مبعوث ہونے والا نہیں ہے۔ انہی کا دین اور انہی کی نبوت الی یوم القیامہ قائم و نافذ رہے گی، جیسے کہ احادیث مبارکہ ہمیں فرمایا گیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ احادیث کی کتابوں میں آپ دیکھیے آپ کو سینکڑوں احادیث اس سلسلے میں مل جائیں گی کہ حضور پاک علیہ السلام خاتم النبیین۔ اب ختم نبوت کے بارے میں چند بسویشور کیا کہتا ہے، اس کا کیا خیال ہے دیکھیے۔ وہ کہتا ہے کہ ختم نبوت کا مطلب آپ کا دنیا میں آتے رہنا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن یہ شخص کہتا ہے کہ ختم نبوت کا مطلب آپ کا دنیا میں آتے رہنا ہے اور تمام مسلمانوں کا بالقوہ جامع الانبیاء ہو جانا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ انبیاء علیہم السلام کو عام مسلمانوں سے، بلکہ عام مسلمانوں کو انبیاء علیہم السلام سے برتر ثابت کرنے اور اپنے چیلوں کو نبوت کے منصب پر فائز کرنے کے لیے اس قسم کی بےہودہ بکواسات اس شخص نے کی۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ ختم نبوت کا مطلب آپ کا دنیا میں آتے رہنا، تمام مسلمانوں کا بالقوہ جامع الانبیاء ہو جانا۔ ختم نبوت کے سلسلے میں اس کے خیالات اور مرزا غلام احمد کے مزعومات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ قادیانیوں سے اسے صرف اس وجہ سے اختلاف ہے کہ وہ مرزا کو صرف ایک نبی کیوں مانتے ہیں، تمام انبیاء کا جامع کیوں نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ شخص تمام انبیاء کا جامع مانتا ہے، اور قادیانی جب اس کو ایک نبی مانتے ہیں تو ان سے اختلاف کر کے یہ کہتا ہے کہ انبیاء کا جامع کیوں نہیں مان رہے مرزا غلام احمد قادیانی کو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اپنے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کرتے ہوئے، نبوت کے منصب پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پر کس قسم کی واہیات یہ شخص بکتا ہے۔ ایسے ہی مسلمان کسے کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت اہل ایمان مسلمان کس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں مسلمان اسلام میں اس کو کہا جاتا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو منوعاً قبول کر لینے کا دل سے یقین اور زبان سے اقرار کر کے اس کی بنیادی مطالبات کی تکمیل کر دی ہو، خواہ اعمال کے اعتبار سے نیک ہو یا برا ہو، لیکن جب دل سے مان لیا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، رسول کی رسالت کا اقرار کیا، آپ کو خاتم النبیین مانا، تو اب ایسا شخص مسلمان ہوتا ہے۔ مگر چند بسویشور کی تحقیق کیا ہے یہ دیکھیے۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمان کا مقام تمام انبیاء علیہم السلام سے کہیں اونچا اور بہت بلندتر ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی نبی کی توہین اتنی بری بات نہیں جتنی بری بات کسی مسلمان کی توہین کرنا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک مسلمان تمام انبیاء کرام کا کام آ سکتا ہے، مگر کوئی نبی کسی مسلمان کے کام نہیں آ سکتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کس قسم کی واہیات یہ بکتا ہے کہ مسلمان کے مقام کو، ایک عام مسلمان کے مقام کو انبیاء علیہم السلام کے مقام سے فائز کرتے ہوئے مختلف قسم کی فتنہ پرور باتیں اپنی کتابوں میں درج کرتا ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں آئیے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کریم کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اپنے الفاظ اور معانی کے ساتھ آسمانوں سے نازل ہوئی ہے، اور اس میں کسی بھی
اس میں کسی قسم کی لفظی اور معنوی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا. اس کی تفسیر اور تعویل کے لیے بھی مخصوص شرائط و حدود ہیں. کوئی شخص اپنی مرضی سے اس کی تعویل نہیں کر سکتا. قرآن مجید کی آیت کی کوئی بھی کیسی بھی تشریح کر دے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی. اسی وقت قابل قبول ہوگی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس کی تشریح کی جائے, اس کی تعویل کی جائے, اس کی تفسیر بیان کی جائے. ہر شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم میں رد و بدل کر سکے, اس کے لفظی اور معنوی اعتبار سے اس کے اندر تبدیلی لا سکے, اس کی باطل تعویلات اور باطل تفسیرات کی جا سکے. مگر چند بسویشور کا قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ قرآن کریم کے بارے میں اس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک عرصے تک مستور اور مخفی ہو گیا تھا. شیعوں کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ یہاں پر بھی فٹ. قرآن کریم کا ایک حصہ ظاہر ہوا, ایک حصہ چھپ گیا, یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. قیامت کے قریب امام جب آئیں گے تو انہوں لے کے آئیں گے, یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. ایسے ہی اس شخص کی بد اعتقادی یہاں پر سنیے کہ یہ شخص قرآن کریم کے بارے میں کہتا ہے کہ قرآن کریم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کریم ایک عرصے تک مستور اور مخفی ہو گیا تھا. پھر کب ظاہر ہوا قرآن کریم, کب آیا قرآن کریم؟ تو اس کے بارے میں اس شخص کا کہنا ہے کہ اب پھر سے چند بسویشور پر اس کا نزول ہوا. آصف نگر کی خانقاہ میں نزول ہوا, نعوذ باللہ من ذالک. نیز اس کی تعویل اور تشریح کے لیے کسی خاص علم کی ضرورت نہیں ہے, من چاہی تعویلات کی جا سکتی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. فلسفہ کائنات کی روشنی میں عقل کا فیصلہ کافی ہے, اس کی ذات قرآن مجسم ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اور ان لوگوں کی ہر حرکت قرآن کریم کی تفسیر ہے, یعنی اپنے آپ کو قرآن مجسم کہہ رہا ہے. حالانکہ احادیث مبارکہ میں قرآن پاک میں نبی پاک علیہ السلام کی اخلاق عالیہ کو اور نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو قرآن کی عملی تفسیر قرار دیا گیا ہے. لیکن یہ شخص اپنے آپ کو اور اپنے ماننے والوں کو قرآن پاک کی تفسیر بتا رہا. کس قدر خطرناک یہ اعتقادات قرآن کریم کے بارے میں یہ لوگ رکھتے ہیں. اب آئیے حدیث کے بارے میں اس شخص کا عقیدہ کیا ہے. چونکہ 5 منٹ باقی ہے اس واسطے میں اپنی بات کو جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں. حدیث شریف کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات گرامی ہیں. کسی بات کی نسبت آپ کی ذات کی طرف کرنے سے قبل اس کی تحقیق اور اطمینان ضروری ہے. بلا تحقیق آپ کی طرف کسی بات کی نسبت کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتا. اس لیے روایت حدیث میں اصول حدیث اور فن روایت اور درایت کی پابندی پر پوری امت کا اجماع ہے. امت کا یہ عقیدہ ہے حدیث کے بارے میں کہ وہ حضور پاک علیہ السلام کے ارشادات گرامی ہیں, اور حضور پاک علیہ السلام کی احادیث گرامی کو جیسے صحابہ کرام نے بیان کیا ہے ویسے ہی ماننا ضروری ہے. ایسے ہی اس کے ساتھ ساتھ باطل اعتقادات, باطل نظریات اور باطل افکار جو مختلف اعتبارات سے دشمنان اسلام نے حدیث کے نام کے ذریعے سے احادیث میں گھسانے کی کوشش کی, اس میں اور حضور پاک علیہ السلام کے ارشادات میں تمیز کرنا بھی ضروری ہے, جس کا کام محدثین کرام نے انجام دیا. اس کے بعد بڑی بڑی احادیث کی کتابیں ہمارے سامنے آئی, بخاری شریف آئی, ترمذی آئی, مسلم آئی, ابو داؤد آئی, احادیث کی بڑی بڑی بہت ساری کتابیں آئی. اس کے اندر اسماء اور رجال پر بحثیں کی گئی. اس کے اندر دیکھا گیا کہ روایت بیان کرنے والا کون ہے, معنی بیان کرنے والا کون ہے, معنی کیسے بیان کیے جا رہے ہیں, کس سے سمجھ کر بیان کیے جا رہے ہیں. یہ تمام تفصیلات کو سامنے رکھ کر احادیث مبارکہ کے بارے میں امت نے یہ اجماع کیا ہے کہ روایت اور درایت کی پابندی یہ بہت ضروری ہے احادیث مبارکہ کے بیان کرنے میں. کسی بھی بات کو حضور کی طرف منسوب کر کے جھوٹ کے طور پر بیان کرنا یہ بالکل غلط بیانی اور جھوٹ مانی جائے گی. اور پھر احادیث کی روشنی میں ایسا شخص جو حضور پاک علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے جھوٹ بات کو پھیلاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے. مگر آئیے چند بسویشور کا حدیث کے بارے میں کیا کہنا ہے دیکھیے. اس کی منطق یہ ہے کہ قرآن کی کلیات اور فلسفہ کائنات کو جوڑنے سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے اسی کا نام حدیث.
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات گرامی کہاں کی چلے گئے؟ اس کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کی کلیات اور فلسفہ کائنات کو جوڑنے سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے اس کا نام حدیث ہے. اس کا اپنے اصول سے کسی نتیجے کو اخذ کرنا اور نبی کا فرمانا کبھی الگ نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ اور اس کی قوم نبی کی زبان بن گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم جب کسی بات کو حدیث اور قول رسول قرار دیں تو وہی حدیث ہو سکتی ہے. بھلا بتائیے 1300 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد یہ شخص پیدا ہوتا ہے، 1300 سال کے بعد، اور یہ شخص کہے کہ فلاں حدیث ہے تو مان لی جائے وہ حدیث ہے. اس کے چیلے بولے کہ وہ حدیث ہے تو مان لی جائے وہ حدیث ہے. بھلا بتائیے ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اہل ایمان اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اہل اسلام اس کو برداشت نہیں کر سکتے. احادیث مبارکہ کو اس کے کہنے پر ماننا چاہیے، یا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعتبارات سے احادیث مبارکہ کی تشریحات صحابہ کرام کے ذریعے سے امت تک پہنچائی ہے اس کے ذریعے سے احادیث کو ماننا چاہیے.